صحابہ کرام، علماء کرام نبی ہیں؟ نہیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبیوں کی مانند ہوں گے، ہم منصب ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور مرسلین، ان کے بارے میں ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ افضل ترین جو ہستیاں ہیں وہ مرسلین کی ہیں، انبیاء کی ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی سامنے آئی ہمارے کہ جس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو یا رسول ہو تب ہی سب سے افضل ہوگا۔ نبوت اور رسالت کے بغیر بھی بہت سی ہستیاں ایسی گزری ہیں جو بہت ہی زیادہ افضل تھیں۔ اب آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھی اتاری، 10 کمانڈمنٹس دیے۔ لیکن جب دیدار الہی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پوچھا کسی کو تاب ہوگی؟ جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ یہاں آ کے تم خاموش ہو جاتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو تو اللہ دیدار دے رہا ہے، اس کے اندر تو یہ تاب اور طاقت ہوگی، لیکن بنی اسرائیل کے اولو العزم رسول کو اللہ نے دیدار نہیں دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کون افضل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یا بنی اسرائیل کا نبی؟ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ فارمولا آپ کا غلط ہو جاتا ہے کہ نبی سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر واقعی ہر نبی سب سے افضل ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ کس کام کی؟ دیدار الہی سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ وہ نبی ہو کر بھی اس نعمت سے محروم رہے، اور حضور پاک کی امت میں کتنے اولیاء ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا۔ امام ابو حنیفہ نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، ابراہیم بن ادم نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، سلطان اقباؤ کہتے ہیں جب جی چاہے دیکھ لو۔ کیا ثابت ہوتا ہے یہاں سے؟ اب آپ اس بات کو رد کرنے کے لیے مختلف روایات لے آئیں تو آپ کی قسمت ہے، کر دیں رد، لیکن یوم محشر میں کس کو منہ دکھائیں گے؟ اور پھر نبی ہونے کی وجہ سے ایسی فضیلت کس کام کی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت سے محروم رہے پھر بھی وہ افضل ہے؟ تو چونکہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ نبی بہت افضل ہوتا ہے، مرسلین بہت افضل ہوتے ہیں، یہ پروپیگنڈا مسلمانوں میں ہوا ہے۔ باقی کسی دین میں نبیوں کا، رسولوں کا کوئی ذکر نہیں۔ بائبل بھی اٹھا کے آپ پڑھیں تو اس میں نبیوں کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے سوائے چند ایک کے، لیکن قرآن مجید میں تو بھرا ہوا ہے۔ ہم یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو نبی ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک اور زاویے سے بیان کی گئی ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ مجھ سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے نا اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر خضر علیہ السلام کے پاس چلا جا۔ پھر وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام کا علم ان کی سمجھ میں نہیں آیا، 3 دفعہ بحث و تکرار ہوئی۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب مزید ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو خضر علیہ السلام تو نبی نہیں ہے، اس کے باوجود فضیلت اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دی۔ چونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول سب سے افضل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کو یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور خراب ہو گیا۔ اور خاص طور پر بریلوی اہل سنت والجماعت کے لوگ جب یہ بات کہیں تو جی چاہتا ہے کہ چماٹ منہ پہ رکھ کے دیں ان کے کہ یار تم تو رسول اللہ کی حیات کے قائل ہو، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا؟ ہونا مکار، جھوٹے تم۔ بھائی جیسے ہمارے یہ جو بریلوی حضرات ہیں، ہم نے بچپن سے اہل سنت والجماعت کی مسجد میں جو نمازیں پڑھی ہیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب مولوی صاحب دعا کرتے قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو باقی مبتدیوں کا کیا کام تھا؟ حق نبی، حیات النبی، یہ 2 لفظ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان میں بیان کرتا ہے، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر ہم کہتے ہیں حق نبی، حیات النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ حضور کو حیات النبی مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں حضور کی صحبت میں بیٹھا صرف وہ صحابی ہے؟ جب حیات النبی کے قائل ہو، صبح شام اس کا راگ بھی الاپتے ہو، تو پھر اب تمہارے منہ سے یہ بات جچتی ہے کہ حضور کے زمانے میں جو بیٹھ گیا وہی صحابی؟ اگر حیات النبی کے قائل ہو تو آج بھی حضور کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہو نا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہے بس ایک عقیدہ ہی ہے، اس پر ان کا یقین اور ایمان نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، نبی کا کام کیا تھا؟ اولو العزم مرسل کا کام تھا کہ وہ دین بنائے، اس کا کلمہ رائج ہوتا، پھر اس دین میں جب گڑبڑ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا اور وہ نبی اس کی تجدید کرتا۔ تو نبی کا کیا کام تھا؟ دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو ریفریش کرنا، رینیو کرنا۔ تو اس کو ریفریش اور رینیو کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے تو نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صحیفہ نازل فرماتا تھا۔ شروع میں جو ارلی مسلمز تھے، صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو قرآن نہیں بولتے تھے، مصحف بولتے تھے۔ پھر حضور نے ان کو سمجھایا کہ اس کو مصحف نہ بولا کرو، میں کوئی تمہارے دین میں تجدید کرنے تو نہیں آیا، میں نے تو دین بنایا ہے، تم قرآن کو صحیفہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اب یہ بات بھولنی نہیں ہے آپ کو، نبی کا کام دین میں تجدید کرنا ہوتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول بن کر آ گئے، اب اگر حضور کے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کی تجدید کون کرے گا؟ نبوت تو ختم ہو گئی۔ تو پھر اس کا متبادل حضور نے کیا پیش کیا کہ میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ آپ تو ہم کو پٹی پڑھاتے رہے ہو، سب سے افضل ہوتے ہیں نبی، آپ تو نبیوں کی مانند حضور نے آپ کو کہا تھا، حضور نے کہا نبیوں کی مانند ہوتے ہو تو ہو گئے، اللہ نے ان کو دی نبوت۔ صحابہ کرام، علماء کرام نبی ہیں؟ نہیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبیوں کی مانند ہوں گے، ہم منسب ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی شان بڑی وکری ہے، ان جیسا کوئی ہے نہیں، اور دوسری طرف اپنے لیے اس کو روا سمجھتے ہو کہ ہاں جی ہم تو عالم ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ تم نبیوں کی مانند ہو تو امام مہدی کی شان کیا ہوگی؟ بھائی تم بھی نبیوں کی مانند، امام مہدی بھی نبیوں کی مانند، تو امام مہدی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ہی آ جاؤ۔ وہ امام مہدی تو نبیوں سے افضل ہوگا نا، مانند تو تم ہو۔ بھئی جب حضور پاک کی امت کا ایک عالم دین بنی اسرائیل کے نبی کی مانند ہے تو امام مہدی کے لیے اگر کچھ کہا جاتا ہے تو پھر تم کو کیوں چنونے لگتے ہیں؟ تمہارے لیے کہا جائے تو بالکل حق ہے، ہاں جی ہم تو نبیوں کے مانند ہیں، اور امام مہدی کیا ہوں گے پھر؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امام مہدی بھی نبی کی مانند ہوں گے تو پھر تم میں اور مولویوں میں اور امام مہدی میں کیا فرق ہوا؟ وہ تم بھی نبیوں کی مانند، امام مہدی بھی نبیوں کی مانند، تو امام مہدی کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم اتنے سارے تو ہو۔ تو اب تو کوئی ایسا چاہیے نا جو نبیوں سے بھی افضل ہو، کیونکہ نبیوں کی مانند تو حضور کے امتی ہیں، نبیوں کی مانند تو حضور کے امتی ہو گئے نا۔ تو امام مہدی جن کی یاد میں خود حضور پاک اشک باری کیا کرتے، جن کے لیے مولا نے فرمایا کہ مجھے ان کا زمانہ مل جائے تو میں ساری زندگی ان کی غلامی کروں، سارے ائمہ اہل بیت نے، آل رسول نے امام مہدی کی خدمت اور غلامی کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا شان ہوگی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب خضر علیہ السلام کا باطنی علم نبی کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ امام مہدی کا باطنی علم کیسے آئے گا؟ تم کہتے ہو یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہے، بالکل پہلی دفعہ سنو گے۔ کیوں پہلی دفعہ سنو گے؟ امام مہدی پہلی دفعہ آیا نا، اس سے پہلے امام مہدی آتا تو یہ باتیں بھی آتی نا، جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو نبی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ قرآن میں لکھا ہے نا یہ تو، کہ خضر علیہ السلام نے جب اپنا باطنی علم پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام مکر گئے، یہ کیا ہے، ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھٹی، چلے جاؤ۔ اچھا جی اب میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کوئی دوسرا کام انہوں نے کیا خضر علیہ السلام نے، پھر وہ بدک گئے،
پھر یہی انہوں نے کہا جی یار ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہوگا، چلے جاؤ تم۔ اچھا جی پھر اب نہیں کروں گا۔ پھر تیسرا انہوں نے کوئی کام کیا، پھر وہ بدک گئے۔ وہ باطنی علم، خضر علیہ السلام کا باطنی علم موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، امام مہدی کا باطنی علم کیا سمجھ میں آئے گا موسیٰ کے، اور موسیٰ کے نہیں آیا سمجھ میں تو مولویوں کی کیا آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے لیے یہ کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، اب وہ نبوت کا کیا وقار رہ گیا؟ یہ جو مولویوں کو نبیوں کی مانند بنا دیا تو اب کیا رہ گیا نبوت میں؟ کتنی افضل و اعلیٰ چیز ہوگی وہ؟ میں تو ایک سوال کر رہا ہوں نا آپ سے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، جی تو دیدار نہیں کر سکتا، کسی کو تاب ہوگی، ایک میرا حبیب اس کی امت کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، انہوں نے کہا کہ پھر یہ نبوت رکھ، مجھے امتی بنا دیتا حضور کا۔ یہاں پر بھی نبوت کا کوئی جو ہے نا ان کو فائدہ نہیں ہوا، ایک نبی ہو کر بھی دیدار الہی منع ہو گیا، اور حضور پاک کے صدقے ایک امتی کو بھی رسول اللہ کی برکت سے ان کے صدقے میں ان کی امتی کو دیدار ہو گیا بغیر نبوت کے بھی۔ تو کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی نبوت؟ نبوت یہ ہے کہ اس پہ انکار دیدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم محمد رسول اللہ کا امتی ہے تو پھر دیدار ہی دیدار ہے۔ کون بہتر رہا، ایک نبی یا محمد رسول اللہ کا امتی؟ اور تم کو بچپن سے کیا سکھایا گیا ہے؟ نبی سب سے افضل ہوتا ہے۔ تم کو یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ تم محمد رسول اللہ کی امت ہے، تم نبیوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لیے ترستے رہے، حضور کی امت میں جنہوں نے دیدار کر لیا کیا وہ افضل نہیں ہوئے؟ اور اگر وہ افضل نہیں ہوئے تو ان کو کمتر رہنے دو، تم افضل ہو کر کے اندھے بیٹھے رہو اللہ کے حسن سے محروم ہو کے، تمہاری فضیلت اسی میں گھس جائے گی۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، اے مسلمان، فضیلت مرتبوں میں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، ہماری نظر میں سارے نبی برابر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں سارے نبی برابر ہیں تو موسیٰ کو دیدار کیوں نہیں دیا، حضور کو کیوں دیا؟ کیا حضور کو دیدار اس وجہ سے دیا کہ وہ نبی ہیں؟ اگر نبی ہونے کی وجہ سے دیدار دیا ہوتا تو پھر موسیٰ کو بھی دینا پڑتا نا، کیونکہ وہ برابر سمجھتا ہے سب کو۔ اگر نبی ہونے کی وجہ سے حضور پاک کو دیدار اللہ نے دیا تو نبی ہونے کی وجہ سے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار دینا پڑتا نا۔ تو حضور پاک کو پھر دیدار کیوں دیا؟ نبی رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، محبوب معشوق ہونے کی وجہ سے۔ کہ محمد رسول اللہ کی ذات اللہ کی معشوق ہے، اللہ کی محبوب ہستی ہے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے پھر ہم نے مخلوق بنائی، تو اس نے کہا کہ یہ بس ایک مخلوق کے لیے ہم نے بات کی تھی، ساری مخلوق کے لیے نہیں کی تھی۔ بھئی اگر اس نے ساری مخلوق ذہن میں رکھ کے وہ کہتا یہ کہ میں نے مخلوق اس لیے بنائی تاکہ میں پہچانا جاؤں، تو ساری مخلوق کو پہچان کا علم دیتا نا۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد تو اسی وقت پورا ہو گیا تھا جب میں نے محمد کو بنایا، اس نے مجھے پہچانا، بس ختم ہو گئی بات۔ باقی پھر مخلوق کو میں نے محمد کی تعریف کے لیے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے مجھے پہچانا ہے اب پوری دنیا اسے پہچانے۔ یہ مرتبے ہیں، نبوت ہو گئی، رسالت ہو گئی، یہ مرتبے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رسول ہے تو سب سے افضل ہوگا۔ کوئی ایک دو مرتبہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے یہ موازنہ کر کے تمہارے سامنے رکھا ہے۔ ایک وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عاشق الہی بھی تو تھا جس نے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کے دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موسیٰ کو کہا تھا کہ تو بھی تو انسان تھا، تو نے تو کاٹ کے اپنا گوشت مجھے لا کے نہیں دیا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ عاشق ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو 2 بچے دے، کیوں منع کرتا میں اس کو، جس نے میرے نام پر دیکھے بغیر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کے میرے لیے دے دیا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبوت بہت بڑا مقام نہیں ہے، عشق سب سے بڑا مقام ہے۔ پھر سچل سرمست نے کہا بنا عشق دل بر سچل کیا کفر کیا اسلام ہے۔ اگر دل بر کا عشق ہی نہیں ہے تو پھر اسلام اور کفر میں کیا فرق رہ گیا؟ عشق کی وجہ سے اسلام ہے، عشق نہ ہو تو کفر ہے۔ تو آپ بھی اپنے اذہان سے یہ غلط العام عقیدہ جو بن گیا ہے کہ نبی سب سے افضل ہوتا ہے، یہ نکال دیں۔
بھائی اتنا ہی افضل ہوتا ہے جتنے ہمارے مولوی افضل ہیں. بھائی دیکھو حدیث میں آ گیا نا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. اور پھر ولیوں کے لیے کیا کہا؟ یہ حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. علماء کے لیے کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. اور پھر کہا کہ میری امت کے جو ولی ہیں ان کے اوپر بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رشک کریں گے. ہاں کیا ولی ہے، ہاں کیا مرتبہ ہے. اور جس کی واہ نبی کر رہے ہوں تو وہ واقعی افضل ہوا نا. اگر حضور پاک کی امت کے ولیوں پر رشک کرنے والے انبیاء ہوں گے تو امام مہدی کی فضیلت پر کیا کریں گے؟ یہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہیں ان کے اوپر تو بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رشک کریں گے. تو جب حضور کی امت کے ولیوں کے اوپر بنی اسرائیل کے انبیاء رشک کریں گے تو اگر وہ امام مہدی کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے بڑی ہی فراخ دلی سے سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء مرسلین سے افضل جانا ہے. کیوں نہیں جانیں گے افضل؟ چلو اب میں تمہارے کورٹ میں ہی مقدمہ پیش کر دیتا ہوں کہ امام مہدی لاکھوں کو دیدار کرائیں گے اور وہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر خود دیدار نہیں کر سکے تو کیا شان ہو گئی؟ اب دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں ٹھیک کر لیں تو ان کی خوش قسمتی ہوگی نا. بھئی آپ کے لیے تو سبھی افضل و اعلیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے نبی بھی، یہ بھی، وہ بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود جو ہے نا اندر سے خالی ہیں. لیکن جب آپ کے اندر حق آئے گا، نور آئے گا اور آپ بولنے لگے انا الحق، میں ہوں حق، اس وقت پھر سمجھ میں آئے گی مجھ سے بڑا حق وہاں بیٹھا ہے. ابھی تو تم حق کی لائن میں ہی نہیں ہو. Amra TV, the place to connect with God.